قرآن حکیم کی آیات دو ٹوک واضح طور پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، اور اللہ عز و جل جب چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جو بات چاہتا ہے ان کو اطلاع دے دیتا ہے، اور اگر اللہ اطلاع نہ دے، اللہ وحی نہ بھیجے تو انبیاء کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ آیت بیان کی تھی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آئیے اب نبوت کے دور کو دیکھتے ہیں۔ کیا نبی بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا کیا؟ یہ بات بڑی کھلی اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بہت سی باتوں کی خبر دی، قبر کے حالات کی خبر دی، حشر کے معاملات کی خبر دی، آنے والی قوموں کی خبر دی۔ اللہ وحی کرتا رہا، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بیان کرتے رہے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے بتائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ مگر قرآن حکیم عالم الغیب ایک لفظ صرف خاص اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کی خاص صفت قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم نے کئی مقامات پر یہ اعلان کروایا، نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اسی طرح نہ قرآن میں یہ دلیل ہے اور نہ حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آئیے ہم اب نبوت کے واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور سب سے پیاری ہستی ہے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں، مخلوقات میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے عائشہ سے پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ۔ سائل پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ کے بابا صدیق اکبر سے پیار ہے۔ اب یہ نبی کی سب سے پیاری، سب سے محترم ہستی ہے، اور اس پر سب کو پتا ہے، سب نے سنا ہے، تہمت بدکاری کی تہمت لگتی ہے، منافقین اس قصے کو ہوا دیتے ہیں، بے علمی پر کچھ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ملتا ہے، دکھ پہنچتا ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر اس بات کا، اس قصے کا، اس جھوٹی تہمت کا چرچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اس کے بابا کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور خود صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تہمت لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اور اسامہ بن زید سے مشورہ کرتے ہیں کیا میں عائشہ کو رکھوں یا اس کو فارغ کر دوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے عائشہ اگر تو پاک دامن ہے، یہ تیرے اوپر بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو اللہ تیری پاک دامنی کا ضرور اعلان کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس گناہ میں پھنس گئی ہے تو پھر تو اللہ کے دربار کے اندر معافی کا سوال کر، توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے نبی کو، میرے خامد کو جواب دو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا جواب دیں، یہ ہمارے داماد ہی نہیں، ہمارے رسول بھی ہیں۔ پھر اپنی ماما سے کہتی ہے آپ جواب دیں، وہ بھی خاموش رہتی ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو للو پھتو کو علم غیب ہے، ہمارے ہاں تعویذ بیچنے والوں کو علم غیب ہے، ہمارے ہاں
طوطا رکھ کر بیٹھنے والوں کو علم غیب ہے، جو صبح آ کر جھاڑو مار کے طوطا پنجرے سے نکال کے 4 پڑیاں سامنے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سارا دن ان کی قسمت میں روڈ کی خاک اور لاہور کے گھوڑوں کی لید کھانے کے لیے رہ جاتی ہے، جو سوکھ کر اڑ کر ان کے منہ پہ پڑتی اور پیٹ میں جاتی ہے۔ وہ بھی دعوے دار ہوتے ہیں، جو چاہو سو پوچھو، وہ تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، اس طرح کے دعوے دار۔ اور یہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے، اور کہتے ہیں میں وہ بات کیسے کہوں جس کا